پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا وہ دیکھتا ہی رہ گیا، جس نے میرے نبی کو دیکھا ہے نا وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے چلتے ہیں۔ آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے ایک مکان آتا ہے، اور وہ مکان ہے ایک ابو معبد کی بستی ہے، اس کا مکان ہے ابو معبد، اس کا گھر ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر یہ مکان ہے، یہاں سے پتہ کرو کوئی کھانے کی چیز مل جائے، کوئی کھانے کی چیز مل جائے تو ان سے خرید لیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا تو معبد وہ مائی گھر میں تھی، اس سے کہا کہ کھانے کی کوئی چیز، انہوں نے کہا کوئی ہمارے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ بکری ہے، کہنے لگی یہ بکری، اس سے ہم دودھ حاصل کر لیں۔ تو معبد کہنے لگی اللہ کے ولیو، اللہ کے بندو، یہ تو بیمار ہے بکری، بکری کیا ہے؟ بیمار ہے، لاغر ہے، کمزور ہے، یہ تو ایجڑ کے ساتھ نہیں جا سکتی، میرا خامد اس کو یہاں گھر میں چھوڑ کے گیا ہے، یہ بیمار ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر مائی سے اجازت تو لے لے، دودھ ہم اس سے نکال لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تو ہمیں اجازت دے دے۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، میرے اگر یہ دودھ دیتی ہے تو آپ دودھ نکال سکتے، یہ تو بیمار ہے، کمزور ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اس بیمار بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا ہے نا، اللہ نے اس بیمار بکری کو شفا عطا فرمائی اور اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معبد سے کہ برتن لاؤ، وہ برتن لے کر کے آئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دودھ نکالا اور فرمایا معبد کو دو، وہ پیے۔ ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ تم پی لو، پھر برتن بھر دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دودھ خود نوش فرمایا۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ برتن لاؤ، برتن کو لایا گیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سے دودھ کا پھر برتن کیا کر دیا؟ بھر دیا۔ پیارے نبی کے ہاتھوں میں اللہ نے شفا رکھی۔ وہ بیمار بکری، وہ کمزور بکری، جب نبوت والا ہاتھ میرے نبی نے اس بکری کے اوپر رکھا ہے نا، اللہ نے اس بکری کو کیا کر دیا ہے؟ صحت دے دی، شفا یافتہ ہو گئی۔ اور وہاں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے ہیں۔ جب آگے چلے ہیں نا، جب شام ہوتی ہے، ابو معبد گھر میں آتا ہے، آ کر کے اس نے کہا کہ گھر سے بڑی خوشبو آ رہی ہے، ہمارے گھر سے آج بڑی خوشبو آ رہی ہے، خوشبو کس چیز کی ہے؟ اور ابو معبد کہتا ہے کہ بکری تو میرے پاس تھی اور دودھ کے برتن تو نے گھر میں بھر رکھے ہوئے ہیں، گھر میں دودھ کے برتن بھرے ہوئے ہیں۔ تو معبد کہنے لگی اللہ کے ولی میں تجھے کیا بتاؤں کہ نوجوان کچھ آئے تھے تو ایسے حسین، وہ معبد کہتی ہے کہ آج تک ایسے حسن والا میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اچھا، ایسا حسین چہرے والا آدمی، تو یہ اس کی خوشبو آ رہی ہے، یہ اس کی بہاریں ہمارے گھر میں لگی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے نا، قد کاٹ سونا بنتر بناوٹ، ختم ہو گئی میرے نبی تے سجاوٹ، کسے مان ایسا حسین نہیں جنیا، جویں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معبد نے دیکھا ہے، معبد کہتی ہے ایسا حسن والا چہرہ آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں۔ تو ابو معبد کہنے لگے اس کا نام پوچھا تھا، وہ جو نوجوان آئے تھے ان کا نام، انہوں نے کہا اللہ کے بندے میں تجھے کیا بتاؤں، میں تو ان کا چہرہ ہی تکتی رہ گئی، میں تو نام پوچھنا بھی بھول گئی، ایسے حسین، ایسے حسن والا ہے۔ نبی کو جب دیکھا ہے معبد نے، کہتی ہے میں تو آپ کو دیکھتی ہی رہ گئی، اور ہمارے گھر سے جو خوشبو آ رہی ہے نا، اسی نوجوان کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگی اللہ کے بندی، ابو معبد کہتے ہیں اللہ کی بندی، اور میں نے تو ڈیرا اسی کے لیے لگایا ہے کہ یہاں سے نبی نے گزرنا تھا۔ اس کے بعد ابو معبد معبد جاتے ہیں اور فرمایا جا کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا وہ دیکھتا ہی رہ گیا، جس نے میرے نبی کو دیکھا ہے نا وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔